السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ الآیۃ الی ان قال تبارک وتعالی: وقد کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سر پیٹیں وہ جو منکر ہیں حیات انبیاء کے، سر پیٹیں وہ جو منکر ہیں حیات انبیاء کے، ہم زندہ جاوید کو مردہ نہیں کہتے۔ معزز بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: کیف تکفرون باللہ وقد کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ اے لوگو، تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ درحال ہے کہ تم کائنات میں غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں غور کرو، اپنی جانوں میں، اپنی زندگی میں، اپنی موت و حیات میں غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلے مرحلے میں مردہ رکھا، بے جان رکھا، باپ کی پیٹ میں جب تک تھے تب تک نطفے اور پانی کی شکل میں بے جان رکھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا۔ جب ماں کے رحم میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر 6 مہینے کے عرصے تک بے جان رکھ کر کے اس کے بعد روح ڈالی، زندہ کیا، پھر وہاں سے دنیا میں پہنچایا، زندگی عطا کی، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرتے ہیں، پھر تم سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ پہلا مرحلہ بے جان ہونے کا ہے، پانی کی شکل میں، نطفے کی شکل میں۔ دوسرا مرحلہ زندہ ہونے کا ہے، رحم مادر میں، دنیا کی زندگی میں۔ تیسرا مرحلہ پھر موت آنے کا ہے۔ چوتھا مرحلہ پھر زندہ ہونے کا ہے۔ پانچواں مرحلہ پھر میدان محشر میں اللہ رب العزت کے حضور سب کو کھڑا ہونا ہے۔ یہ 5 مرحلے ہیں تمہاری زندگی اور موت کا خلاصہ، دنیا اور آخرت کا خلاصہ۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ عبادت کرتے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہوتے ہیں، یعنی عبادت کرتے ہوتے ہیں۔
قرآن کریم کی اس آیت سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے ہمیں اتنی بات تو پتہ چلی ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہوتی ہے. جب انسان دنیاوی زندگی کے اعتبار سے فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر ایک اور مرحلہ آتا ہے زندگی کا. پھر اس کے بعد ایک اور آخری مرحلہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کے حضور میدان محشر میں کھڑا ہونے کا. پہلے دو مرحلے تو تقریباً سارے زندہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ جب کہ نطفہ تھے، پانی تھے، بے جان چیز تھے، ماں کے رحم میں ہے، 6 مہینے کے ہو چکے ہیں، ابھی جان نہیں آئی ہے. 6واں مہینہ پورا ہوا، اللہ رب العزت نے جان ڈال دی یا 4تھے مہینے میں ڈال دی. جب اللہ رب العزت کو منظور ہوا، اللہ تعالی نے جان ڈال دی. یہ ایک مرحلہ تو تقریباً ہو کر ہی انسان دنیا میں آتا ہے. دوسرا مرحلہ ماں کے پیٹ میں زندہ تھے، وہاں سے پھر دنیا کی زندگی میں آئے، وہاں سے پھر دنیا کی زندگی میں آئے. جتنے زندہ لوگ ہیں ان دو مرحلوں کو تو وہ دیکھ چکے ہیں یا محسوس کر چکے ہیں یا سمجھ چکے ہیں. تھوڑا بڑھائیے. پھر اس کے بعد 3 مرحلے اور ہیں. ایک موت طاری ہونے کا مرحلہ، اس کے بعد پھر سے زندہ ہونے کا مرحلہ، اس کے بعد پھر سے اللہ رب العزت کے حضور میدان محشر میں کھڑا ہونے کا مرحلہ. یہ 3 مرحلے ایسے ہیں جس کو انسان دیکھ نہیں سکتا ہے. جو مرتا ہے وہ تو مرتا ہے، اس کے بعد جو مرحلہ ہوتا ہے زندگی کا قبر میں، عالم برزخ میں، وہ بس وہی محسوس کر سکتا ہے. میدان محشر میں کھڑا ہونے کا جب کھڑے ہو جائیں گے تب لوگوں کو پتہ چلے گا. تو یہ 3 مرحلے ہر زندہ انسان کی زندگی کے باقی ہوتے ہیں. موت، پھر سے حیات قبر کی، اس کے بعد پھر میدان محشر میں اکٹھا ہونا. قرآن کریم میں یہ 5 مرحلے اللہ رب العزت نے بتلائے ہیں. یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں سے کیا ہے. دراصل یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کافر لوگ تھے ان لوگوں سے کیا گیا. ان کو بتلایا گیا کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو. اپنی زندگی میں غور کر لو، ساری کائنات کی زندگی میں غور کر لو، خاص طور سے انسانوں اور جنات کی زندگی میں غور کر لو، کیسے اللہ رب العزت ان کو وجود بخشتے ہیں. تو یہ مرحلے تو سارے انسانوں کے ہیں. خطاب اگرچہ کافروں کو کیا گیا ہے، لیکن بتلانا مقصود یہ ہے کہ یہ 5 مرحلے ہر انسان کے اوپر طاری ہوتے ہیں. چاہے وہ انسان ایک عام انسان ہو، چاہے وہ انسان ولی ہو، چاہے وہ انسان شہید ہو، چاہے وہ انسان نبی ہو، چاہے وہ انسان کافر ہو، چاہے وہ انسان ایمان والا ہو، چاہے وہ انسان منافق ہو، چاہے وہ انسان پکا سچا مومن ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ موحد ہو، چاہے وہ ہدایت پر ہو، چاہے وہ گمراہی پر ہو، سارے لوگوں پر یہ 5 مرحلے سارے انسانوں پر طاری ہونے ہیں. الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بعض چیزوں سے مستثنا کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق یہ ایک الگ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے طور پر ان کو وجود بخشا. حضرت حوا رحمت اللہ علیہا اللہ رب العزت نے ان کو اپنے اعتبار سے اپنی قدرت سے وجود بخشا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ رب العزت نے ایک قدرتی طور پر ایک اپنی نشانی کے طور پر وجود بخشا. ایک چند گنی چنی شخصیات کو چھوڑ کر پوری دنیا کا نظام اسی طریقے پر چلتا ہے. چنانچہ اس سے ہمیں بنیادی طور پر اتنی بات پتہ چلی کہ یہ سارے مرحلے سب پر طاری ہوں گے گنی چنی چند شخصیات کو چھوڑ کر. انبیاء کرام پر بھی، شہیدوں پر بھی، ولیوں پر بھی اور عام انسانوں پر بھی. اب اسی 5 مرحلوں میں سے ایک 4تھے مرحلے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا اور فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء کرام دنیا کے 3رے مرحلے سے گزر جانے کے بعد، یعنی جب ان پر وفات طاری ہو جاتی ہے اور وہ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، تو 4تھا مرحلہ قبر کی زندگی یہ انبیاء کرام پر طاری ہوتی ہے.
اور انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ عبادت کرتے ہوتے ہیں۔ یہ بات بنیادی طور پہ ہمیں قرآن کی اس آیت سے اور اس حدیث سے پتہ چلی۔ اس وقت میں جو موضوع گفتگو ہے، جیسا کہ بتلایا گیا، ہمارے اور آپ کے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سلسلہ الحمدللہ چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے لے کر کے وفات مبارک تک کا سلسلہ ہمارے سامنے آیا۔ اب وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا قبر میں حیات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قبر مبارک میں حیات ہیں؟ یہ موضوع اس وقت میں موضوع گفتگو ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں اس موضوع کو بڑا اہم مسئلہ بنا دیا گیا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ان میں سے ایک صرف نجات پر ہوگی اور باقی سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ ایک نجات پر جو ہوگی، اس جماعت کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ سنت پر قائم ہوگی اور جماعت صحابہ کے طریقے پر قائم ہوگی، سنت پر اور جماعت صحابہ کے طریقے پر قائم ہوگی، ہر چیز میں، اعمال میں، اخلاق میں، معاملات میں، معاشرت میں، عبادات میں، عقائد میں، ہر چیز میں سنت کیا کہتی ہے اور جماعت صحابہ کا طریقہ کیا بتلاتا ہے، اس کو بنیاد بنا کر وہ جماعت ہمیشہ قائم ہوتی ہے۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے اہل السنتی والجماعت، سنت اور جماعت صحابہ کو اختیار کرنے والے یہ نجات پانے والے ہوں گے۔ تو ایک مسئلہ ہمارے زمانے میں بڑا گمبھیر مسئلہ بنا دیا گیا اور بڑے زور و شور کے ساتھ، بڑے دبدبے کے ساتھ اور آوازے کے ساتھ یہ باتیں کسی جاتی ہیں اور یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حیات نہیں ہیں، قبر میں حیات نہیں ہیں۔ یہ بات باضابطہ دعوے کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات طاری ہو چکی ہے تو قصہ ختم، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات بالکل نہیں ہیں۔ اس طرح کی باتیں آج کل بھی بعض وہ لوگ جو سنت اور جماعت صحابہ کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، جو 72 فرقوں میں شامل ہیں، اس طرح کے لوگ اس طرح کی باتیں آج کے زمانے میں عجیب عجیب انداز میں کہا کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ رحم فرمائے، انہی چیزوں کو اپنے ایمان کی پہچان بنا دیا گیا، انہی چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیا گیا، انہی باتوں کو اپنی شب و روز کا، اپنی صبح و شام کا اور اپنے کالجز کا اور اپنے محلوں کا، اپنے بیٹھنے کی جگہوں کا، اپنے دوستوں سے ملنے کی جگہوں کا، ہر جگہ کا ایک شیبہ، ایک نشان، ایک پہچان اسے بنا دیا گیا ہے۔ لیکن کیا یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو ایسا گمبھیر مسئلہ بنایا جائے؟ کیا اس مسئلے کی بنیاد پہ کوئی ایمان میں داخل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ صحابہ کرام کے زمانے میں جن باتوں پہ ایمان میں داخل ہوا کرتے تھے، ان باتوں میں یہ بات تو نہیں تھی، بس اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت ایک معبود برحق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے قابل نہیں، محمد عبدہ و رسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، یہ ایمان کا حصہ تھا۔ اور ایمان کا حصہ کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر اور اللہ کے فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، یہ ساری چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہ باتیں ایمان میں داخل ہونے کا حصہ ہے۔ جو کوئی بھی اتنی باتوں کو مان لیتا ہے وہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ایمان سے نکل سکتا ہے اس عقیدے کی وجہ سے؟ کیا ایمان سے اس عقیدے کی وجہ سے نکل سکتا ہے؟ تو اب اس سلسلے میں بڑی تفصیلات علماء کرام نے کی ہیں۔ اتنی بات تو طے ہے کہ اگر کوئی اس عقیدے کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام قبر میں حیات ہیں یا نہیں ہیں، ان دونوں باتوں میں سے اگر دوسرے آپشن کو اختیار کرے اور کہے کہ قبر میں حیات نہیں ہیں،
تو تمام اہل السنتی والجماعت علماء کرام کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ ایسا شخص صحیح جماعت سے خارج ہے، نجات پانے والی جماعت سے خارج ہے، اہل السنتی والجماعت سے خارج ہے، جنت میں جانے والی جماعت سے خارج ہے، 72 فرقوں میں شامل ہے اور گمراہ لوگوں میں شامل ہے۔ کیوں آخر ایسا؟ کیونکہ اس سلسلے میں قرآن سے ثبوت ہے، حدیثوں سے ثبوت ہے، صحابہ کرام سے ثبوت ہے اور بھی بڑے بڑے ائمہ کرام سے ثبوت ہے۔ ایک واضح بات یہ ہے، قرآن سے نقل سے بھی ثابت ہے، لاجک سے عقل سے بھی ثابت ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے واضح کہ جس کا انکار کرنے والا خود گویا کہ سورج کے نکلے ہوئے ہونے کی وقت میں، سورج کے روشن ہونے کے وقت میں وہ یوں کہہ رہا ہے کہ سورج نکلا ہوا نہیں ہے، سورج روشنی نہیں دے رہا ہے، رات میں چاند نکلا ہوا ہے دیکھ رہا ہے لیکن کہتا ہے کہ چاند نکلا ہوا نہیں ہے، چاند اس وقت میں روشن نہیں ہے۔ بالکل بدیہی بات کا انکار کرنے والا، کھلی ہوئی بات کا انکار کرنے والا کہا جائے گا۔ بہرحال یہ موضوع اس وجہ سے منتخب کیا گیا کہ آج بہت سارے نوجوان ساتھی اس موضوع پر بڑے کنفیوژن کا شکار ہو چکے ہیں۔ کالجز میں اس کو بنیاد بنا کر کے عجیب و غریب باہی تباہی، زندگی میں اعمال نہیں ہے، اعمال میں اخلاق نہیں ہے، اخلاق میں اعتدال نہیں ہے، اور اعتدال جہاں ہونا چاہیے وہاں تو یا افراط ہے یا تو تفریط ہے۔ بس من مانی زندگی، خواہش پرستی کی زندگی چل رہی ہے اور 2-3 باتوں کو بنیاد بنا کر کے اوہو کیا ہنگامہ مچایا جاتا ہے، ہم صحیح تم غلط، تم غلط، تم غلط، پوری دنیا غلط، پوری دنیا کافر، پوری دنیا مشرک، پوری دنیا گمراہ، بس ہم صحیح۔ ایک ایسا عقیدہ جو تقریباً 1200 صدیوں تک کبھی کسی کا نہیں تھا، ویسا عقیدہ گھڑ لیا گیا اور اس عقیدے کو حق بتلایا گیا، اور 1200 سال تک جو امت گزری ہے اور 1200 سال کے عقیدے پر جو امت قائم ہے، بالفاظ دیگر قرآن کے عقیدے پر جو لوگ قائم ہیں، سنت کے عقیدے پر جو لوگ قائم ہیں، صحابہ کے عقیدے پر جو لوگ قائم ہیں، ائمہ دین کے عقیدے پر جو لوگ قائم ہیں، تواتر والے عقیدے پر جو لوگ قائم ہیں، وہ سب گمراہ، وہ سب کافر، وہ سب مشرک، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا تھا امت میں تفریقہ ڈالو، امت میں پھوٹ ڈالو، اختلافات کی بحثیں کرو؟ کیا یہ باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی تھی؟ نہیں نا۔ اس وجہ سے اس موضوع کو منتخب کیا گیا تاکہ کچھ بات قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے آئے اور صحیح مسئلہ صحیح وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے۔ اس کو ہم ترتیب کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ پورا تفصیل سے ہم آپ کو بتلاتے ہیں تاکہ ہمیں کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ، کسی بھی قسم کا شک شبہ باقی نہ رہے۔ چنانچہ قرآن، سنت، آثار صحابہ اور بزرگان دین کی عبارت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قبر میں صرف انبیاء نہیں، صرف شہداء نہیں، ہر شخص زندہ ہوتا ہے۔ قبر میں ہر شخص زندہ ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا جو ہم نے ابھی پڑھی تھی۔ اس میں اللہ نے کیا بتلایا؟ تم بے جان تھے نطفے کی شکل میں، ہم نے تمہارے اندر جان ڈالی رحم مادر میں، پھر دنیا میں تمہیں ہم نے زندہ کیا، اس کے بعد پھر ہم موت دیں گے تم کو، اس کے بعد پھر ہم تم کو زندہ کریں گے۔ یہ موت کے بعد کی زندگی کون سی زندگی ہے؟ تمام مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے جو مرحلے ذکر فرمائے، پہلا موت یعنی پانی کی شکل میں بالکل واضح ہے، دوسرا زندگی رحم مادر میں اور دنیا کی زندگی بالکل کھلی ہوئی بات ہے، تیسری موت یہ بھی بالکل کھلی ہوئی بات ہے، چوتھے نمبر پہ پھر زندگی کہا، پانچویں نمبر پہ پھر فرمایا کہ تم سب کو قیامت کے بعد میدان محشر میں کھڑا ہونا ہے۔ تو 5 بات کنفرم ہے کہ جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی دوبارہ میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔ 5واں مرحلہ تب کے لیے ہے اور تیسرا مرحلہ موت کا ہے۔ اب ایک ہے موت تیسرا اور 5واں ہے میدان محشر کی زندگی۔ اب درمیان میں جو چوتھی بات اللہ نے بیان فرمائی، یہ موت اور میدان محشر کے بیچ میں اللہ نے جو فرمایا زندگی، یہ زندگی سے کون سی زندگی مراد ہے؟ تمام مفسرین کہتے ہیں، ایک آدھ مفسر کو چھوڑ کر تمام مفسرین کہتے ہیں کہ تیسرا مرحلہ موت، 5واں مرحلہ میدان محشر، درمیان میں جو زندگی ہے ان دونوں کے چوتھے مرحلے میں وہ ہے قبر کی زندگی، وہ ہے عالم برزخ کی زندگی۔ اللہ سب کو
دنیا کے اعتبار سے فنا کر دینے کے بعد جب وہ عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، جلنے والا جل کر جہاں پہنچتا ہے، ڈوبنے والا ڈوب کر جہاں پہنچتا ہے، ہوا میں پلین کریش ہونے کے سبب مرنے والا جہاں مر کر کے پہنچتا ہے، یا جس کو مٹی میں دفن کیا جاتا ہے، جب وہ قبر میں پہنچتا ہے، آخرت سے پہلے، میدان محشر سے پہلے، قیامت سے پہلے یہ جو مرحلہ ہے عالم برزخ کا، اس میں اللہ زندہ فرماتے ہیں، اللہ سب کو زندہ فرماتے ہیں، سب کی روح اللہ رب العزت لوٹاتے ہیں۔ اب فرق ہے ہر ایک کی الگ الگ زندگی کے اندر، ہم اس کو ابھی آپ کو بتلائیں گے۔ پہلے یہ دیکھ لیں کہ بھائی ہر شخص زندہ ہوتا ہے، کیوں؟ نمبر 1 یہ آیت ہے قرآن کریم کی۔ نمبر 2 منکر نکیر کے سوالات ہم نے سنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبر میں کسی کو رکھا جاتا ہے تو منکر نکیر آ جاتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، ارے اللہ کے بندو جب وہ مردہ ہے، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، تو سوال کس سے ہو رہا ہے؟ یہ سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ماں تمہارا دین کیا ہے؟ اور یہ جو شخص ہے تصویر بتا کر یا چہرہ بتلا کر پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوالات کس سے ہو رہے ہیں؟ اگر وہ وہاں مردہ ہے قبر میں اور کوئی زندگی اس میں نہیں ہے، یہ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ یہ بالکل واضح بات ہے کہ قبر میں زندگی ہوتی ہے، ہر شخص کو ہوتی ہے، کافر سے بھی سوالات ہوتے ہیں اور ایمان والے سے بھی سوالات ہوتے ہیں، بالکل واضح بات ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان والا ہوتا ہے قبر میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ انعام فرماتے ہیں، جنت کی جانب سے اس کے لیے کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور وہاں سے خوشبوئیں آتی ہیں، اور جو کافر ہوتا ہے اس کو عذاب ہوتا ہے، نماز کے چھوڑنے والے کو اس کے اعتبار سے عذاب ہوتا ہے، اور دیگر گناہ کرنے والے کو اس کے اعتبار سے عذاب ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قبر میں انعام کس پر ہو رہا ہے؟ یہ قبر میں عذاب کس پر ہو رہا ہے؟ اگر وہ قبر میں مردہ ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کچھ نہ کیا، یہ عذاب اور انعام کس پر ہے؟ بالکل واضح بات ہے، ان سب سے پتا چلا سب زندہ ہوتے ہیں قبر کے اندر، ایسا نہیں کہ کوئی زندہ نہیں ہوتا ہے۔ فرق ہم بعد میں بتلائیں گے، سب زندہ ہوتے ہیں، شہید زندہ ہوتے ہیں، نبی زندہ ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کی زندگی میں فرق ہے، وہ ہم آپ کو آخر میں بتلائیں گے۔ اتنا سمجھ لیں کہ قرآن و حدیث سے یہ پتا چلا کہ قبر میں سب زندہ ہوتے ہیں، ایک بات واضح ہو گئی۔ اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر شہید بھی زندہ ہوتے ہیں، شہید زندہ ہوتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے لوگو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ان کو تم مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، وہ تو زندہ ہیں، ان کے رب کی جانب سے ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، شہید کیا ہوا صاحب؟ روح شہید ہوئی، جسم شہید ہوا، ظاہر سی بات ہے جسم شہید ہوتا ہے، روح کو تو کوئی مار ہی نہیں سکتا ہے، جسم شہید ہونے کے بعد روح نکل جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جن کا جسم شہید ہو گیا ان لوگوں کو تم مردہ مت کہو، کیوں؟ کیونکہ وہ زندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہاں مردہ کہنے سے منع کیا۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ان کو مردہ سمجھو بھی مت۔ یہاں تو فرمایا پہلی آیت میں مردہ کہو مت، دوسری آیت میں فرمایا مردہ سمجھو بھی مت، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے ہو، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ پتا درخت زندہ ہے، درختوں کے اندر زندگی ہے، پتھروں میں زندگی ہے، پردوں میں زندگی ہے، کنکروں میں زندگی ہے، یقیناً ہے، مٹی کے اندر زندگی ہے، بالکل ہے، آگ میں زندگی ہے، پانی میں زندگی ہے، جو چیزیں بظاہر ہمیں بے جان نظر آتی ہیں انسانی اعتبار سے وہ ساری چیزوں میں زندگی ہے اور وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن ان کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ ہر گیا ہے کہ الضمیر رویت، ہر گیا ہے کہ الضمیر رویت وحدہ لا شریک لہ گویت، گھاس کا ایک تنکا بھی اگر زمین سے اگتا ہے وہ بھی وحدہ لا شریک کی صدائیں لگاتا ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح شہید بھی زندہ ہوتے ہیں لیکن تم نہیں سمجھ سکتے۔ بات واضح ہو گئی کہ شہید بھی زندہ ہوتے ہیں قرآن کریم کی روشنی میں۔ اب اس کے بعد تیسرا مرحلہ آئیے، انبیاء کرام سارے
انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ مسند ابی اعلیٰ حدیث نمبر 3425 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہوتے ہیں۔ اب یہ حدیث ہے، حدیث سے واضح طور پہ پتہ چلا ہما و شما کا کلام نہیں ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے، ضعیف ہے۔ اللہ رحم فرمائے، جو بات ان کے عقیدے کے خلاف ہو ضعیف ہے، اور جو بات ان کے مطابق ہو، موضوع بھی اگر ہو، من گھڑت بھی اگر ہو، ضعیف بھی اگر ہو، اعلیٰ درجے کی صحیح ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو غلط بات ہے۔ بہرحال اب یہ حدیث ہے، یہ حدیث کیوں معتبر ہے؟ کیا اس حدیث سے عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے؟ 100% ثابت ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس حدیث کے بارے میں فرمایا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام بہقی نے صحیح حدیث قرار دیا، فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 352 پر۔ علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجال ابی یعلا ثقاتن، کہ ابو یعلا جتنی حدیثیں نقل کرتے ہیں ان کے تمام راوی اعلیٰ درجے کے ثقہ ہوتے ہیں، مجمع الزوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 352 پر۔ اس سے واضح طور پر یہ بات پتہ چلی کہ یہ حدیث حجت کے قابل ہے، اور اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہو سکتا ہے، یہ عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اتنا ہی نہیں، بخاری شریف اعلیٰ درجے کی صحیح کتاب ہے، اسی طرح مسلم شریف بھی اعلیٰ درجے کی صحیح کتاب ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں باب فضائل موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فضائل کے باب میں صفحہ نمبر 164 پر یہ حدیث نقل کی گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مررت علی قبر موسیٰ، مررت علی موسیٰ یا علی قبر موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی، فرمایا کہ جس رات مجھے اسرا ہوئی، جس رات مجھے معراج ہوئی، اس وقت میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب اس سے واضح طور پر بات پتہ چلی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں حیات ہیں، تو اللہ کے نبی کے پہلے ارشاد سے سارے انبیاء حیات، دوسرے ارشاد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حیات، کل ملا کر یہ مسئلہ واضح ہوا کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں حیات ہوتے ہیں۔ چوتھی بات، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیات ہیں؟ یہ بات تو واضح ہو چکی ہے۔ ویسے جب سارے انبیاء حیات ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیات ہیں، لیکن اس کا بھی کوئی ثبوت ہے الگ سے اسپیشلی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ احادیث ہیں کیا؟ ہاں، کیوں نہیں ہے؟ ایسا بڑا عقیدہ اٹکل پچو کی بنا پہ تو قائم نہیں ہوگا۔ کوئی چھوٹے بچوں کا کلام نہیں ہے، کوئی پاگل اور مجنون کی باتیں نہیں ہیں، کوئی بہکے بہکے سے شاعر کا کلام نہیں ہے۔ یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ثابت ہیں، صحابہ کرام کی اقوال سے ثابت ہیں۔ ابو داؤد شریف چیپٹر زیارت القبور، باب زیارت القبور، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علی، جو مسلمان بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، مجھے سلام کرتا ہے، اللہ تعالی میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتے ہیں، پھر میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ سلام کا جواب دیتا ہوں کیسے؟ جب بول نہیں سکتے ہیں، سن نہیں سکتے ہیں، اللہ کس کو سنا رہے ہیں؟ نبی کیسے جواب دے رہے ہیں؟ ارے اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حیات ہیں، اللہ نبی کو مسلمانوں کا سلام سنا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے اس سلام کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے۔ کیا یہ حدیث قابل استدلال ہے؟ کیا اس حدیث سے عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے، 100% ہو سکتا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں، قابل بھروسہ ہیں۔ فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 279 180۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صححہ النووی فی الاذکار کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح حدیث قرار دیا۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 514۔ حافظ ابن تیمیہ یہ انہی لوگوں کے ہیڈ کی حیثیت سے شمار کیے جاتے ہیں جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حیات نہیں ہے۔ اسی جماعت کے گویا کہ یہ بہت بڑے محسن ہیں ابن تیمیہ، ان کی بات خود دیکھ لو۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں وَهُوَ حَدِيثٌ جَيِّدٌ، یہ حدیث عمدہ حدیث ہے، یہ حدیث عمدہ حدیث ہے۔ فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 361۔ بات واضح ہوئی کہ ابو داؤد شریف کی اس حدیث سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات ہونا ثابت ہوتا ہے۔ دوسری دلیل حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہوتا ہے، اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس لیے اے لوگو جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، فإن صلاتکم معروضۃ علی، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو سوال ہوا اللہ کے نبی کیف تورد صلواتنا علیک وقد ارمت، اللہ کے نبی کیا اس وقت بھی ہمارا درود پیش کیا جائے گا جبکہ آپ قبر مبارک میں ہوں گے، مٹی میں جا چکے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مٹی میں مل چکے ہوں گے، کیا اس وقت بھی نعوذ باللہ مٹی میں مل چکے ہوں گے؟ کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا، مطلب جب آپ کو قبر میں رکھ دیا جائے گا، قبر مبارک میں رکھ دیا جائے گا، کیا اس وقت بھی جبکہ آپ کا جسم مبارک مٹی میں دفن ہو جائے گا، کیا اس وقت بھی آپ پر درود پیش کیا جائے گا ہمارا؟ صحابہ کرام نے پہلے ہی سوال کر لیا، یہ سوال کوئی آج کے زمانے کا سوال نہیں ہے، تبھی یہ سوال ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اس لیے کہ ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، کیونکہ اللہ تعالی نے نبیوں کے جسموں کو زمین پر حرام قرار دے دیا ہے۔ زمین نبیوں کے جسم کو نہیں کھا سکتی ہے، روح تو ہوتی ہی ہے، یہ تو بات پہلے واضح ہو چکی ہے، اب جسم کو بھی زمین نہیں کھاتی ہے۔ مسئلہ واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بھی موجود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بھی موجود۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں ہے اور باب یوم الجمعہ کی فضیلت، یوم الجمعہ کی فضیلت کا بیان ہے چیپٹر۔ اب کیا یہ حدیث قابل استدلال ہے؟ کیا یہ حدیث سے ہم مسئلہ عقیدہ ثابت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام حاکم اور امام ذہبی یہ دونوں کہتے ہیں کہ یہ حدیث امام بخاری کی شرط کے مطابق صحیح ہے، یہ حدیث امام بخاری کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 560۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ، ابن حبان، دارقطنی اور نووی نے صحیح درجے کی حدیث کہا ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 514۔ واضح ہو گئی بات دوسری دلیل سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اور ہمارا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے۔ چلے آگے بڑھے تیسرے دلیل کی طرف۔ نسائی شریف باب السلام علی النبی، نسائی شریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کا بیان۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ان للہ تعالی ملائکۃ سیاحین، اللہ تعالی کی جانب سے کچھ فرشتے ہیں جو دنیا میں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، فی الارض پوری زمین میں، یبلغون من امتی السلام، وہ لوگ میری امت کے جو لوگ مجھ پر سلام بھیجتے ہیں ان کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، ان کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں،
تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سلام پہنچایا جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی قابل استدلال ہے۔ کیوں؟ علامہ حیثمی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو مسند بزار میں روایت کیا اور اس حدیث کے تمام راوی صحیح کتابوں کے راوی ہے اور صحیح درجے کے راوی ہے۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 24۔ امام حاکم اور ذہبی نے اسے صحیح کہا ہے، مستدرک حاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 421۔ 3 دلیلیں ہوئی۔ چوتھی دلیل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی عند قبری، جو کوئی میری قبر کے پاس آ کر مجھ پر سلام پڑھتا ہے، سمعتہ، تو اس کے سلام کو میں سنتا ہوں، ومن صلی علی من بعید اعلمتہ، اور جو مجھ پر دور سے سلام بھیجتا ہے تو اس کا سلام مجھے پہنچایا جاتا ہے، اس کا سلام مجھے فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ بات واضح طور پر پتہ چلی کہ اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ثابت ہوتی ہے۔ کتاب ہے جلاء الافہام، حافظ ابن قیم کی یہ کتاب ہے۔ کلام، کیا یہ حدیث قابل استدلال ہے؟ 100% ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ابو الشیخ کی مذکورہ سند کے بارے میں فرماتے ہیں بسند جید، کہ یہ عمدہ سند ہے، قابل استدلال ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 352۔ اس سے بھی واضح طور پر یہ بات پتہ چلی۔ 5ویں دلیل اور آخری دلیل، اور بہت سے دلائل ہیں ہم سمجھنے کے لیے، صرف تاکہ آئندہ ہم اس عقیدے کے بارے میں کبھی کنفیوز نہ ہو۔ چاہے ہمارے سامنے کوئی پہاڑ آ کر کے کھڑا ہو جائے، چاہے ہمارے سامنے کوئی بڑے سے بڑا آدمی آ کر کے کھڑا ہو جائے، نہ، اس کے خلاف جو عقیدہ ہوگا وہ غلط ہوگا، جو یہ مانے گا وہی صحیح ہوگا۔ 5ویں دلیل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے قریب میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے امام بن کر، انصاف کرنے والے بن کر، فیصلہ کرنے والے بن کر، انصاف کا فیصلہ کرنے والے بن کر وہ آئیں گے، اور عیسائیوں، نصارہ، انگریزوں کے پلس کے نشان صلیب کو توڑ ڈالیں گے، اور فرمایا وَلَيَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ، اور لوگوں میں سے نفرتیں اور عداوتیں ختم کر دی جائیں گی، اور مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ امت پر بس مال ہی مال، مال کی بہتات ہوگی، یہاں تک کہ ہر شخص اتنا مالدار ہوگا کہ کوئی مال کو، صدقے کو، زکوٰۃ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری قبر کے پاس آئیں گے، اور اس وقت میں وہ کہیں گے یا محمد، اے محمد، میری قبر کے پاس آ کر کہیں گے تو میں لَأَجَبْتُهُ، ان کے اس بات کا جواب دوں گا۔ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بیان میں ہے۔ اوہو، ایک نہیں 5 حدیثیں سامنے آ گئیں، اعلیٰ درجے کی صحیح اور قابل استدلال احادیث آ گئیں۔ مسئلہ واضح ہو گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں حیات ہیں، حیات ہیں۔ علماء اسلام نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 22 میں کہ ان حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر لا یعقبها موت بل یستمر حیا والانبیاء احیاء فی قبورہم۔ یہ ابن حجر وہی ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہے جنہوں نے بخاری شریف کی شرح فتح الباری لکھی۔ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا انکار کرتے ہیں، وہی لوگ ابن حجر کی باتوں کو اور ان کے لکھے ہوئے اقوال کو بڑے زور و شور کے ساتھ دلیل میں پیش کرتے ہیں، لیکن یہاں آ کر کے چوک کر جاتے ہیں اور اس بات کو نہیں قبول کرتے کہ ان کے خلاف ہے نا، جو ان کے خلاف ہو غلط اور جو ان کے مطابق ہو غلط ہو تو بھی صحیح۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک میں حیات ہونا ایسا ہے کہ آپ کو قبر مبارک میں پھر سے موت نہیں آئے گی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی مستقل چلتے ہی رہے گی۔ اور یہ آگے فرمایا اور تمام انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ محدث گزرے ہیں، یہ اپنی کتاب حیات الانبیاء صفحہ نمبر 14 پہ فرماتے ہیں ان اللہ جل ثناؤہ رد الی الانبیاء ارواحهم فهم احیاء عند ربهم، کہ بے شک اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ان کی قبروں میں، ان کے عالم برزخ میں ان کو ان کی روحیں لوٹا دیں۔ چنانچہ تمام انبیاء زندہ ہوتے ہیں اپنے رب کے نزدیک۔
اسی طرح علامہ داؤد بن سلیمان البغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کتاب المنحۃ الوابیہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 352، فرماتے ہیں الحاصل ان حیات الانبیاء ثابتۃ بالاجماع، کہ انبیاء کرام کی زندگی بالاجماع ثابت ہے. انبیاء کرام کی زندگی یعنی قبروں میں یہ بالاجماع ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہی کی طرف میں چلا جائے گا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فتاوی سیوطی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 147 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات قبر مبارک میں، بلکہ سارے انبیاء کرام کی حیات یہ بالکل معلوم ہے، ہمیں ثابت ہے ہمارے نزدیک، اور یہ عقیدہ قطعی ہے ہمارا، علما قطعیہ، قطعی علم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بات دلائل سے ثابت ہو چکی ہے، اور اس سلسلے میں دلائل تواتر کے ساتھ آ چکے ہیں جو اس بات پر واضح طور پر دلالت کرتے ہیں کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں، خاص طور سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں. مسئلہ واضح ہو گیا، قرآن سے بات ثابت ہو گئی، احادیث سے بات ثابت ہو گئی، اور اقوال بزرگان دین سے بات ثابت ہو گئی کہ انبیاء کرام اور ہمارے اور آپ کے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں حیات ہیں. لیکن کیا کیا جائے، بعض لوگ ہیں جو اس طرح کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، گمراہیوں کو انہوں نے امت میں پھیلا دیا. صرف یہ ایک عقیدہ نہیں اور کئی گمراہانہ عقیدے امت کے اندر پھیلائے اور لوگوں کو کنفیوژن کا شکار کر دیا. یہ جماعت اہل حدیث کے نام سے جانی جاتی ہے. نمبر 1 عقیدہ ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے. پوری نیگیٹو پہلو، پورے نیگیٹو باتیں ان کے عقیدہ ہے. ایک عقیدہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے، پوری امت کے اجماع کے خلاف. نمبر 2 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حیات نہیں ہے، پوری امت کے اجماع کے خلاف. نمبر 3 صحابہ کرام کے اجماعی فیصلے معتبر نہیں ہیں، پوری امت کے اجماع کے خلاف. نمبر 4 اولیاء کرام کے واقعات غلط ہیں، پوری امت کے اجماع کے خلاف. نمبر 5 امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مشرک تھے اور ان کے سارے فالوورز بھی مشرک ہیں، بالکل گمراہانہ عقیدہ. نمبر 6 علماء سے مسائل پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی خواہشات کے حوالے ہو جاؤ اور جو من میں آیا وہ کر لو. نمبر 7 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہیں، یعنی کہ 3 طلاق دینے کے باوجود، طلاق ہو جانے کے باوجود ایک مان کے اس کے بعد بدکاری کر لو، حرام کاری کر لو، زنا کاری کر لو، اس کے بعد پوری ولد الحرام پیدا کر لو، وہ سب صحیح ہے. 3 طلاق کو 3 طلاق کہنا غلط ہے. 3 ایک ہوتے ہیں، ایسے کیسے ہو جائیں گے؟ ہر ایک مسئلہ اپنے جگہ پر بڑی تفصیل کا تقاضا کرتا ہے. ہم صرف آپ کو پہچان بتلا رہے ہیں. اگر کسی کے یہ عقیدے ہیں تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اور اسی طریقے پر نمبر 8 نماز کی حالت میں سر کو ڈھانکنا نہیں چاہیے. ارے دنیا میں کون سا امام ہے، دنیا میں کون سا عالم ہے جس نے علم پورا حاصل کیا ہو؟ دنیا میں کون سا مفتی ہے جس نے صحیح علم اور صحیح افتاء کیا ہوا ہو؟ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، مسلمانوں میں کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ پورا عالم ہوگا، اگر وہ پورا علم حاصل کیا ہوا ہوگا، بتلا دو کوئی ایسا امام ہے جو ٹوپی اتار کر کے 5 وقتہ نماز پڑھاتا ہو مسجدوں کے اندر؟ نہیں. بس چند نوجوانوں کو ٹوپی نہیں پہننا چاہیے، خود ٹوپی پہنتا ہے، دوسروں کو کہتا ہے ٹوپی پہننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک عقیدہ انہوں نے پھیلا دیا. نمبر 9 شب برات کا ثبوت نہیں ہے، شب برات غلط ہے، اجماع کے خلاف. نمبر 10 20 رکعت تراویح بدعت ہے، بالکل غلط بات ہے. 20 رکعت تراویح سنت ہے، لیکن اس کا انہوں نے عقیدہ غلط رکھا کہ یہ بدعت ہے، اور کہا بدعت ہے، اجماع کے خلاف. نمبر 11 کہ عورت کو عورت کی طرح نماز نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ مرد کی طرح نماز پڑھنا چاہیے. نمبر 12 جمعہ کے دن 2 اذانیں کہنا بدعت ہے. نعوذ باللہ حضرت عثمان کے زمانے میں فیصلہ ہوا کہ حضرت عثمان بدعتی ہو گئے. ارے اپنے ایمان کی فکر کرو. نمبر 13 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا شرک ہے. نمبر 14 قرآن سے ایصال ثواب کرنا بدعت ہے، جائز نہیں، حرام ہے. نمبر 15 خاص طور سے ان کی نماز صحیح ہے اور ان کے علاوہ پوری دنیا کی نماز غلط ہے. اس طرح کی باتیں امت میں پھیلا رہے ہیں. معزز دوستوں اور بزرگوں، یہ غلط باتیں ہیں، اللہ کے واسطے ذہن میں رکھیں، یہ ساری باتیں غلط ہے. بہرحال آج جو بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ تمام انبیاء کرام، خاص طور سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں حیات ہیں، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. اب ایک الگ بات ہے کہ بھئی عام آدمی بھی زندہ ہے، شہید بھی زندہ ہے، نبی بھی زندہ ہے، آخر ان کے مرتبے میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت
ساری آیتیں قرآن کی ایسی ہیں جو بتلاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ کو کی جائے گی، اور اگلے جمعہ پھر درود شریف کے کچھ فضائل بھی بتلائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام احباب کو صحیح عقائد پر، سنت سے جو ثابت ہوتے ہیں، صحابہ کی جماعت سے جو ثابت ہوتے ہیں، ان عقائد پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور مرتے دم تک ایمان پر، اعمال صالحہ پر، علماء سے تعلق رکھتے ہوئے مسائل کے پوچھ کر عمل کرنے پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو قائم فرمائے، اور اس طرح کی الٹی سیدھی سوچ سے، الٹی سیدھی بکواس سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرمائے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے، الٹی سمجھ کسی کو ایسی خدا نہ دے، الٹی سمجھ کسی کو ایسی خدا نہ دے، دے آدمی کو موت مگر یہ ادا نہ دے۔ اللہ ہم سب کو عمل سے متعلق باتوں پر عمل کرنے، بچنے سے متعلق باتوں سے بچنے، عقیدے سے متعلق باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب